سینٹ میں الیکشن ملتوی کر دینے کی قرارداد جو منظور ہوئی ہے، کیا اب الیکشن پاکستان میں نہیں ہوں گے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ادھر 14 ارکان موجود تھے، اس میں سے غالباً 8 ارکان نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا ہے۔ لوگوں کی جو گہما گہمی تھی، مزید پہلے بھی کوئی گہما گہمی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، اب تو مزید ایک دم ٹھپ ہوگی۔ ٹھپ تو اسے کہتے ہیں نا جو کوئی ہو رہا ہو کام، ایک چیز ہو ہی نہیں رہی۔ عطا تارڑ نے ایک ورکر کنونشن میں، جذباتی لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ نومبر 1967 میں لاہور میں رکھی گئی تھی۔ پاکستان کی بہت بڑی یہ سیاسی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا جائے، کم از کم ان کو تھوڑا ریلیف تو دے نا، آنے دے میدان میں۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف نے میرے اور آپ کے کہنے پہ 9 مئی والے واقعات کیے ہیں؟ پچھلے جو گڑے مردے ان کو کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ کون اکھاڑ رہا ہے؟ آپ یہ اس چیز کو مکس اپ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلاول صاحب نے کوئی خالی ایک سیٹ سے نہیں لڑنا، پورے پاکستان سے لڑنا، ان کے جلسوں کا انتخابی شیڈول ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز راما کا پروگرام بے لگام۔ ناظرین، سینٹ میں قرارداد منظور کر لی گئی کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، بلاول بھٹو صاحب نے لاہور میں اپنے پیر جما لیے۔ آئیے اس موضوع پہ آج ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ شیخ صاحب، سینٹ میں الیکشن ملتوی کر دینے کی قرارداد جو منظور ہوئی ہے، کیا اب الیکشن پاکستان میں نہیں ہوں گے؟ اب یہ معاملہ کوئی اتنا سادہ نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں، اور ایک موقع پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے کوئی کارکن شہید یا زخمی ہوا تو اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہوں گے۔ تو رہا معاملہ یہ جو سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ادھر صرف 14 ارکان موجود تھے، جس میں سے غالباً 8 ارکان نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا ہے۔ اچھا، اور یہ 14 ارکان موجود تھے اور 8 نے حمایت میں ووٹ دیا ہاں ہے، جی، تو لیکن اس کے باوجود وہ منظور کر لیے، تو جو 14 نہیں تھے، جو نہیں تھے حاضر اس وقت، اب ان کی بھی رائے لینی جائز تھی یا نہیں؟ نہیں دیکھیں نا، قانون تو یہی ہے کہ جو اگر اس میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا نا۔ ایک تو جب ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہاؤس میں جو جتنے لوگ موجود ہوں اس سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور جو غیر حاضر ہو اس کی کوئی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہاں، لیکن اس میں ذرا دلچسپ بات یہ ہے کہ 14 ارکان میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران بھی موجود تھے۔ اچھا، ان میں سے کسی نے کورم کی نشاندہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، خاموشی کا ہاں، اس میں جو تھے افنان نون لیگ کے، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ اتنی اجلت میں چیئرمین سینٹ نے قرارداد منظور کر لی، تو اس کو کوئی اتنا سادہ معاملہ نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو بہرحال یہ جو اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا، لیکن اس کے دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ قرارداد صدر پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر وغیرہ کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ ہوائیں تو چل رہی تھیں کہ الیکشن جو سا نہیں ہوگا، تو وہ ایک دم ایک سین بھی سامنے آ گیا سینٹ کا۔ اب لوگوں کی جو گہما گہمی تھی، مزید پہلے بھی کوئی گہما گہمی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، اب تو مزید ایک دم ٹھپ ہوگی۔ ٹھپ تو اسے کہتے ہیں نا جو کوئی ہو رہا ہو کام، ایک چیز ہو ہی نہیں رہی۔ صرف آپ میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، جلسے تو کچھ کر رہے تھے، یہ کچھ اپنے انہوں نے دیکھیں، جو جلسے تو سارا سال ہی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو انتخابی ماحول ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے اس لیول کے تھے؟ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے پارٹیاں جس طرح ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اس طرح بالکل بھی نہیں ہو رہی۔ اور ابھی آج کے دن تک پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک، کسی بھی بڑی پارٹی نے اپنے امیدوار فائنل نہیں کیے، حتمی لسٹ کوئی جاری نہیں ہوئی۔ اچھا، ان کو میرا خیال یہ اس چیز کا پتہ ہوگا کہ الیکشن تو ہونے نہیں ہے، تو اس لیے کسی چیز کا اب دیکھیں نا، ایک دم سے کوئی بھی کلیئر نہیں ہوا معاملہ۔
وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو پکا یقین ہے کہ محترم جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو 8 فیبرری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہے، لیکن جو ان کے کہنے کی بات کے اوپر ہم کوئی شک شبہ کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن جو گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو الیکشن نظر نہیں آ رہے. اور اس کے ساتھ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کہا اور سینٹ نے یہ قرارداد منظور کر دی، اب آمنے سامنے تو دونوں کو آگے. نہیں وہ دیکھیں ان کا اپنا رائے ہے کہ وہ اس میں انہوں نے کہا جی کوئی لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں، کوئی موسمی معاملات ہیں، ایون جو ایک ایشو ڈیڈ تھا اب کرونا کے کیسز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا وہ کرونا کو پھر بحال کر دیا ہے. ہاں تو اب وہ دیکھیں نا وجوہات جوڑی جا رہی ہیں کہ کوئی اب دیکھیں کہ ایک معاملہ ایک چیک پوسٹ کے اوپر ذرا سی فائرنگ ہوئی تو میڈیا میں خبر وہ بریکنگ نیوز چل گئی تھی جی مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ. تو خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، اللہ خیر کرے. یہ اب تقریباً 1 ماہ کا ہی وقت رہ گیا ہے. اچھا شیخ صاحب اب یہ بتائیں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرے گا اس معاملے پہ؟ سپریم کورٹ پاکستان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ قرارداد منظور ہو جائے گی؟ منظور ہو گئی ہے تو اس کا اثر کوئی نہیں ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. الیکشن ہوں گے ہر حال میں ہوں گے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو اس قرارداد کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ سپیریئر ہے، اس کو فالو کریں گے. ہاں اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آ جاتی ہے، جس طرح سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد ہیں جو کوئی صوبائی مشیر بھی ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے لیکن وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. کیا بات اس کے حق میں کہ قرارداد کا وہ منظور کر لی گئی ہے تو اس کا اثر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اثر ہوگا. اس کا مطلب کہ سیاسی پارٹیاں اپنے میدان جنگ میں تیار ہیں. جی بالکل. اچھا شیخ صاحب اب دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے عطا تارڑ کے چیلنج کے بارے میں بات کی تھی، اور اب بلاول بھٹو صاحب نے مزید اپنے پاؤں لاہور میں جما لیے اور جا رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں الیکشنز کی، اور اس کے علاوہ منورٹیز کے ساتھ بھی وہ میل جول اپنا رکھ رہے ہیں. اور ایک پادری صاحب ہے انور فضل صاحب، آج ان کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ چیلنج قبول کر لیا؟ میرا خیال ان کو تو چیلنج کسی نے کیا ہی نہیں تھا. عطا تارڑ نے کہا نا کہ یار بھائی جان وہ عطا تارڑ کی بات وہ چیلنج نہیں تھی. عطا تارڑ نے ایک ورکر کنونشن میں جذباتی لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی میں جو جن کو میرا خیال ہے کوئی چیزیں وہ کام نہیں کرتی نا، وہ کاغذ جمع کرا دیے بلاول صاحب نے. چیلنج تو یہ ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ آؤ جی فلاں حلقے سے کاغذ جمع کراتے ہیں، میرے مقابلے پہ الیکشن لڑے. بلاول صاحب نے تو کرا دیے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے تو بڑے اپنا دل کے ساتھ کہا تھا کہ آئیں آپ جا کے لاڑکانہ میں الیکشن لڑے، سیکٹر میں لڑے. ساڑ دے عطا تارڑ نے کر دیتا نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سائڈ پہ تو انہوں نے یہ دیکھا نا کہ یار یہ کہاں سے کہ سندھ سے اور کراچی سے اٹھ کے یہاں پہ پاکستان لاہور میں آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں. بھائی جان اگر جو شعور رکھتے ہیں سیاسی طور پہ آگاہ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ نومبر 1967 میں لاہور میں رکھی گئی تھی. پیپلز پارٹی تو لاہور سے سٹارٹ ہوئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور سے الیکشن لڑا، ان کی والدہ نے الیکشن لڑا. اب گراؤنڈ پہ کچھ حالات اس طرح کے ہوئے جو پیپلز پارٹی کو ادھر سے پنجاب سے آؤٹ کیا گیا ہے. وہ کوئی سیاسی طور پہ آؤٹ نہیں کیا گیا تھا، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اسی طرح آؤٹ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو کیا جا رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو کیا ہے. جی تو اس میں تھا کہ تھوڑا سا ہتھیار مختلف تھے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف دہشت گردی کا ہتھیار یوز ہوا تھا کہ 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو ٹارگٹ تھی دہشت گردوں کا، لیکن 2013 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے عام ورکر اے بی سی ڈی ای لوئر کلاس تک کو ٹارگٹ کیا تھا، تو وہ کمپین ہی نہیں کر سکے. تو جب 1985 میں پیپلز پارٹی آؤٹ ہوئی تھی تو اسے بحال ہوتے ہوئے ایک ٹائم لگا تھا، اور اسی طرح 2013 میں کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو صاحب لاہور میں آئے ہیں، این اے 127 میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کی سیریسنس کا اندازہ لگائیں نا کہ وہ خود این اے 127 سے لڑ رہے ہیں، اور اس کے نیچے جو نشستیں آتی ہیں ان کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہیں لاہور شہر کی ایک بڑی شخصیت ہیں جو لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہے ہیں،
جو اپنا سوئی گیس کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور سیاسی طور پر بہت متحرک اور لاہور شہر میں ایک مقام رکھنے والے خاندان کے چشم و چراغ ہیں میاں مصباح الرحمان صاحب. جی 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 ایک حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسری طرف ایم پی کے کینڈیڈیٹ ہیں چودھری اسلم گل صاحب جو لاہور کے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اب بھی ہیں اور پہلے بھی محترمہ کے دور میں بھی لاہور کے صدر رہے ہیں اور بڑے ہی متحرک سیاسی کارکن ہیں. ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں اور ان کی جڑیں ہیں وہ ورکروں کو متحرک کرنا جانتے ہیں. اس کے بعد ایک ہیں تیسری نشست پر فیصل میر, وہ بھی خاصے ایکٹیو سیاسی ورکر ہیں. تو اب وہ پیپلز پارٹی تو اپنا کام کر رہی ہے. تو مجھے بتائیں نا ذرا کہ این اے 127 میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور کدھر آج دن تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ کیا ہے. تو کھاپر اولا ڈالتے رہے. نون لیگ کے علاوہ استحکام پاکستان کا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. نہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے استحکام پاکستان, وہ مخصوص حلقوں میں لڑیں گے. اچھا پی ٹی آئی کا کوئی وہاں سے کینڈیڈیٹ تو کھڑا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے تو ایک نشست پہ 10 کینڈیڈیٹ ہیں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہے. آج ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بڑی خوبصورت بات کی, بلکہ ایک وکیل صاحب نے بھی بات کی جس کا خلاصہ یہی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, فیلڈ دے دے انہوں لیول اسی آپ کر لیں گے, لڑنے کا موقع دے دیو. کہ وہ تو ان کو لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا. لیکن شیخ صاحب یہ بھی دیکھیں کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی یہ سیاسی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. جی اس میں یہ کم از کم ان کو تھوڑا ریلیف تو دے نا, آنے دے میدان میں. ہار جیت تو اپنا مقدر کیا نا. دیکھیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم آپ اور میں نہ تو کسی کو آنے سے روک سکتے ہیں اور نہ کسی کو روکے جانے سے باہر آ سکتے ہیں. میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف نے میرے اور آپ کے کہنے پہ 9 مئی والے واقعات کیے ہیں. میرے اور آپ کے کہنے سے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا. کے پی کے اور پنجاب اسمبلی آپ کے اور میرے کہنے سے توڑی تھی. ان کے سیاسی فیصلے ہیں, غلط فیصلوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اب ان کو بطور سیاسی جماعت اپنے فیصلے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی پارٹی ہے, انہوں نے جو کیا ان کی سزائیں بھی بھگت رہے ہیں. اب الیکشن سے تو ان کو بالکل آؤٹ نہیں نہ کرنا چاہیے. تو اس کو کس نے بحال کرنا ہے؟ نہیں تو وہ دیکھیں نا ان کو ان کے ڈاکومنٹ سے سارے مسترد کیے جا رہے ہیں. اور بھائی جان اس سے زیادہ, اس الیکشن سے زیادہ 2013 میں مسترد ہوئے تھے, اب بحال بھی ہو رہے ہیں اسی سپیڈ سے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ لینا چاہیے, بالکل لینا اگر چاہیے. لینا چاہیے تو پھر آپ یہ پچھلے جو گڑے مردے ان کو کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ کون اکھاڑ رہا ہے؟ یہ آپ 2013 میں جو ہوا سو ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے 9 مئی میں دیکھیں, جنہوں نے 9 مئی میں جو بھی سزائیں وہ پا رہے ہیں وہ سارے وہ پکڑے بھی گئے ہیں کہ ابھی تک پکڑے بھی جا رہے ہیں. خیر ہم اچھا آپ یہ اس چیز کو مکس اپ کر رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈاکومنٹیشن یا کاغذات نامزدگی جب جمع کروانے ہیں, آپ الیکشن لڑتے ہیں آپ نے کروانے ہیں, میں لڑتا ہوں میں نے کروانے ہیں. چلیں چھوڑ دیں 2013 کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مکس اپ کر رہا ہوں. تو یہ جو 2 سال پہلے پی ٹی آئی کے دور میں جو ملک پرویز صاحب کی اہلیہ شائستہ پرویز ملک صاحب الیکشن لڑی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری اسلم گل تھے, تو پی ٹی آئی حکومتی جماعت تھی اور جو چیمہ صاحب اور ان کی اہلیہ مسرت جمشید چیمہ, دونوں کے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے تھے. انہوں نے صحیح فل اپ نہیں کیے الیکشن. بھائی جان میری بات سنیں, دو تھے ان کی تو لائنیں لگی ہوئی. سر میری گل سنو, جو 2 نو اس لیول دے بندیاں نو آج تک ہم نے نہیں دیکھا تاریخ میں کہ حکومتی جماعت کے کینڈیڈیٹس جو مین کینڈیڈیٹ ہے اس کے بھی اور اس کی کورنگ کینڈیڈیٹ کے بھی ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو اس کے اوپر پی ٹی آئی نے تو نہیں شوروں کو ہوگا مچایا تھا, چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. سر بلاول بھٹو صاحب نے منورٹی کے حوالے سے آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بھی کی اور ملاقات بھی کی. اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں. دیکھیں جی, جو اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں تمام یعنی کہ تعصب کا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پر بہت کم تفریق کرتے ہیں. اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منارٹی کے لوگ جنرل نشست پر بھی جیت کر آئے ہیں, ایسا ہی ہے, سینٹ میں بھی نمائندگی دی ہے. تو جس حلقے سے بلاول صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اگر اس کی گراؤنڈ پہ نظر دوڑائی جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ادھر ارائی برادری زیادہ ہے, کچھ کہتے ہیں کشمیری برادری زیادہ ہے یا مختلف برادری ہیں.
اگر اوور آل اس حلقے کو آپ دیکھیں تو اس میں سب سے یعنی کہ ایک مین برادری جو ہے وہ کرسچن برادری ہے، ان کا بہت زیادہ ووٹ ہے، تو آپ کس طرح ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو بلاول بھٹو صاحب 2-3 دن سے بہت زیادہ متحرک ہیں حلقے میں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. زرداری صاحب ملتان بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے ہیں لاہور، تو انہوں نے کافی لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے، تو وہ تو الیکشن لڑنے میں سیریس ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان آپ نے آج غور کریں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اقوام متحدہ سے بھی قرارداد پاس ہو جائے تو الیکشن نہیں رکنے چاہیے، 8 فروری کو یہ ہوں گے الیکشن. پیپلز پارٹی کی بہت تیاری ہے الیکشن میں. اب یہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا. وہ اپنا کراچی سے بھی اور پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی انہوں نے اپنے جلسے بھی کیے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اپنے کینڈیڈیٹ بھی ان کے ڈاکومنٹیشن ان کی جمع ہوئی. دیکھیں وہ تو ہو گئی ہے، ساری پارٹیوں کی ہوئی ہے، لیکن جو ابہام یہ پایا جا رہا ہے کہ مکمل لسٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ سے اناؤنس کی ہیں، بلوچستان سے کی ہیں، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز نے بلوچستان سے کچھ حلقوں سے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا کہ جن کو وہ ٹکٹ دے رہی ہیں. ابھی پنجاب میں معاملات بہت زیادہ نون لیگ کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اس میں اب ان کو ایڈجسٹمنٹس کا سامنا ہے، کچھ پارٹی سے باہر انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور کچھ انہوں نے پارٹی کے اندر کرنی ہے. اب پارٹی کے اندر بھی لڑائیاں موجود ہیں، دھڑا بندیاں موجود ہیں، اور پارٹی سے باہر اب دیکھیں نا استحکام پاکستان پارٹی کو کتنی سیٹیں دیں گے. آپسی جنگ وہ ظاہر نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے، کچھ تو میرا خیال ظاہر ہو گئی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے بڑے پرانے منجے ہوئے جو سیاستدان ہیں الیکشن سے ہی آؤٹ کر دی ہیں. وہ پھر سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ایک تو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اس میں تو وہ نون لیگ تو دے دے گی ان کو کچھ نہ کچھ اور ووٹ بھی مل جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ہوگی ایڈجسٹمنٹ؟ وہ مولانا صاحب کے ساتھ تو ابھی کوئی اتنی خاص نہیں ہوئی، یعنی کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاں، ابھی جو استحکام پاکستان پارٹی کو انہوں نے جو حلقے دینے ہیں وہ دے دینے ہیں، اور اس کے بعد جو استحکام پاکستان پارٹی کے باقی ماندہ لوگ ہیں وہ اپنی اپنی نشستوں پر آزاد الیکشن لڑیں گے، کیونکہ وہ صدیوں سے وہ الیکٹیبلز ہیں، اشروں سے جن کے خاندانی دھڑے بندی ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی کی اتنی کوئی گہری جڑیں نہیں ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کریں اور ان کے سارے لوگ اسے تسلیم کر لیں. اچھا شیخ صاحب، ویسے آپ نے جیسے بات کی کہ اپنا حلقہ 127 میں منورٹی کے بھی بہت زیادہ ووٹ ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنا پہلا قدم ہی جو سا منورٹی میں رکھا ہے الیکشن کی جو کمپین کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے منورٹی ہی کو کیوں چناؤ کیا؟ میرا ایسا نہیں خیال کہ وہ اسپیشلی اس طرح، لیکن جب حلقے میں آپ نے جانا ہے تو ادھر جو میٹر کرنے والے معاملات رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو آپ آگے الیکشن بلاول صاحب نے کوئی خالی ایک سیٹ سے نہیں لڑنا، پورے پاکستان سے لڑنا. ان کے جلسوں کا انتخابی شیڈول ہے، اس میں انہوں نے مختلف علاقوں میں جانا ہے. تو ابھی وہ اپنے حلقے کو کور کر رہے ہیں. تو جہاں تک بات رہی منارٹی کی، تو منارٹی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ بڑی روشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے جو منارٹی کے حقوق کے لیے بات کی ہے، جس طرح جو منسٹر تھے جن کا قتل ہو گیا تھا، شہباز بھٹی صاحب، ان کو دیا. اور ایون آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ میری تو خواہش ہے کہ کوئی کرسچن جو ہے وہ وزیر اعظم بنے یا مختلف اچھی اہم سیٹوں پر آئے، تو ان کی طرف سے فراغت لی. اور یہ جو اقلیتیں ہیں وہ زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں. ہمیں 5% کوٹا بھی پیپلز پارٹی نے ہی اپنا دیا تھا، اور دیگر معاملات کئی ایسی چیزیں تھیں جو وزارتیں بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی منورٹی کو ملی ہیں. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، الیکشن 8 فروری کو ہوگا اور ہو کر رہے گا، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.